أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معرفت الصحابہ سے متعلق یہ تیسرا درس ہے. آج کے اس درس میں انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تلامذہ، یہ اصحاب، ان سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان ساری کتابوں کا نہ تعارف کروا سکتے ہیں. تعارف تو بہت دور کی بات ہے، ان کے نام گنوانا اور ان کتابوں کا احاطہ کرنا کہ ان کی کتنی کتابیں ہوں گی، اس کی عدد کیا ہوگی، سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی کو اس کا علم نہیں ہے. تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر لکھی گئی سب سے پہلی باضابطہ جو کتاب ہے اس سے متعلق میں کچھ بات بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. لیکن اس سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ ہیں، یعنی میں نے جیسے کہ کل آپ کو بتایا تھا ابن عبد البر رحمہ اللہ، یوسف ابن عبداللہ ابو عمر رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین دین کے اولین ناقل ہیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو ہم تک منتقل کرنے والا سب سے پہلا دستہ ہے یہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو بھی محفوظ رکھا، ان کے مراتب اللہ نے باقی رکھے، ان کے فضائل اللہ نے باقی رکھے. تو یہ سب کچھ محفوظ ہیں. اب یہاں مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر جو پڑھنے پڑھانے کی بات تھی وہ تو شروع دن سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ ایک کو دوسرے کے فضائل بتاتے کہ ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ بات کہی، ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ بات کہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ شیخین ابو بکر صدیق عمر بن خطاب کے فضائل لوگوں کو بتاتے تھے، ان کی کارکردگی قربانیاں بتاتے تھے. کبھی کبھار خود ہی کوئی بتاتے کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی امانت کے طور پر، الامانہ العلمیہ، شریعت کی بات کو لوگوں تک پہنچانا، اپنی ہی فضیلت اور اپنی قربانیاں وغیرہ سب. تو بہرحال یہ مشافہتاً کا معاملہ تھا، زبانی لوگوں کو بتانا سنانا. لیکن جب بات تدوین کی آئی، کتابوں کی تالیف کی بات آئی، تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں یہ بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں. اس کا حصر بہت مشکل ہے. آپ غور کیجیے، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ، ان کی جو معروف کتاب ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ، اس کا جو مقدمہ پڑھ کے دیکھیں آپ، پہلی سطر جو آپ نے جہاں سے آغاز کیا آپ نے اس کتاب کا مقدمہ جو ہے، اس میں آپ نے سب سے پہلے اس موضوع پر کس نے تالیف کی، پھر مرور زمانہ کے ساتھ کون کون اس میں شریک رہے، کس کس کی اس میں تالیفات ہیں، ایک خاکہ آپ نے پیش کیا ہے. تقریباً دوسری یعنی تیسری، چوتھی، پانچویں صدی، ان 3 صدیوں میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو ذکر کرنے کے بعد، اور وہ بھی ساری کتابیں نہیں، کچھ معروف کتابوں کا ذکر کیا آپ نے. کچھ معروف کتابوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا وَفِي أَعْصَارِ هَؤُلَاءِ خَلَائِقُ يَتَعَثَّرُ حَصْرُهُمْ مِمَّنْ صَنَّفَ فِي ذَلِكَ. یہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ ان دنوں میں، اس زمانے میں، پچھلے ان زمانوں میں، یعنی چوتھی پانچویں صدی ہجری میں، اتنی، حالانکہ آپ نے کچھ کتابیں لکھی ہیں، آپ نے ذکر کیا آپ نے کہ انہوں نے یہ عالم دین کی کتاب ہے، کہا کہ اتنی بڑی مقدار میں اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں. ابن حجر کا انتقال ہوا 852 ہجری کو، اور الاصابہ جب آپ نے لکھا تو آپ نے تقریباً اس سلسلے میں جتنی کتابیں تھیں سب آپ کو میسر تھی، تقریباً سب آپ نے سامنے رکھا. اس کے باوجود بھی آپ نے اتنی بڑی بات اس زمانے میں کہا آپ نے، تو اس زمانے کے لوگوں کے لیے کیا ہوگا. آپ نے کہا سبحان اللہ کہ جو ہے یعنی یہ جو زمانہ ہے، یعنی چوتھی اور پانچویں صدی ہجری کا، جس میں اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں، کہا کہ اس قدر بڑی مقدار میں اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں کہ وفی اعصار هؤلاء خلائق یتعثر حصرهم، یعنی اس کا احاطہ کرنا یہ بہت ہی مشکل ہے، گراں گزرتا ہے ایک محقق کے لیے کہ بھئی کون کون کتابیں لکھی ہیں ممن صنف فی ذلک، یعنی اس موضوع سے متعلق. تو یہ ایک بڑی بات ہے. آپ دیکھیے
پہلے دن سے اگر ہم بات کرتے ہیں، قدیم جو تالیفات ہیں، جدید تالیفات ہیں، اردو میں ہیں، عربی میں ہیں، مطول ہیں، مختصر ہیں، اور بہت ہی مطول کتابیں ہیں، کچھ مختصر ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو سبھی صحابہ کی زندگی سے متعلق لکھی گئی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو مخصوص جیسے شیخین سے متعلق، عشر مبشرہ سے متعلق، بدری صحابہ سے متعلق، اور جو ہے سابقین سے متعلق، علماء صحابہ سے متعلق، مجاہدین، اور پھر زہد و ورع، سبھی تو زاہدین ہی تھے، لیکن خصوصی طور پر جو نمایاں تھے وہ یعنی طرح طرح کے فاتحین. تو آپ دیکھیں گے کہ پھر عمر کے اعتبار سے، دیگر صلاحیتوں کے اعتبار سے، عوارض کے اعتبار سے اتنی اس کی شکلیں ہیں یا اللہ کہ آپ دنگ رہ جائیں گے. آپ خاص کر میں کہوں گا آپ کو کہ جو ہے مطلب جو فی الحال کی اگر ہم اس زمانے کی بات کرتے ہیں، آپ کبھی مدینہ، مکہ، ریاض وغیرہ چلے جائیں، مکہ مدینہ خاص کر طور پر بڑے بڑے جو مکتبات ہوتے ہیں ان میں جو ہے جو حصہ ہوتا ہے جہاں سیر سے متعلق کتابیں ہوتی ہیں، آپ دیکھیں جو تنوع ہے تو اتنی بڑی مقدار ہے اس کی. تو اس کا احاطہ کرنا میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کتنی مشکل ہے، نہیں میں کہوں گا ناممکن نہیں ہے، سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی کے علم بات نہیں ہے. تو اس قدر بڑی مقدار میں کتابیں ہیں. تو یہ ایک میں نے خاکہ آپ کے سامنے رکھا کہ اتنا تنوع ہے اس میں کہ اس کا احاطہ کیسے کیا جا سکتا ہے، کہ یہ کہنے کے لیے کہ اس پر کیا کیا کتابیں لکھی گئی ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر جو اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں جیسے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، ابن عبد البر کی رحمہ اللہ، انہوں نے مقدمہ میں یہ لکھا ہے کہ میں نے اس موضوع سے متعلق کن کتابوں کو سامنے رکھا ہے، یعنی ان کے مصادر کیا ہیں. مغازی موسیٰ ابن عقبہ، الواقدی کی المغازی، یہ سب ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ. ابن عبد البر رحمہ اللہ نے انہی کتابوں کو سامنے رکھا. خلیفہ بن خیاط کی طبقات سے متعلق جو کتاب ہے، اور اسی طرح سے محمد بن سعد کی طبقات الکبریٰ، اور محمد بن اسحاق کے المغازی، اس جیسے اور بھی کتابوں کو آپ نے جو سامنے رکھا ہے. تو اس سے بھی ہمیں اس کی خبر ملتی ہے کہ اس موضوع سے متعلق کتنی کتابیں ہیں. آپ نے بہت ساری کتابوں کو سامنے رکھا، اور آپ دیکھیں گے کہ ابن عبد البر کو، ابن الاثیر الجزری کو، ابن حجر کو، جنہوں نے اس موضوع سے متعلق تفصیل سے کتابیں لکھیں، تو ان کے جو مصادر کی فہرست دیکھیں گے آپ، جو دور حاضر میں تو فہرست بنتی ہے، لیکن اس زمانے میں اس جیسے فہرست تیار کرنے کا تو مطلب طرز نہیں تھا کہ تالیفات میں. لیکن جو درمیان میں جو کتابیں ذکر کی جاتی ہیں اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس موضوع پر کتنی کتابیں ہیں پہلے سے. تو اس سے بھی اہل علم باخبر ہوئے کہ جو اس موضوع سے متعلق یہ کتابیں ہیں. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب ہے جامع المسانید والسنن، اس میں بھی آپ نے جگہ جگہ پر میرے پاس ہے 9 جلدوں میں، آپ نے اتنی کثرت سے جو ہے کتابوں کا ذکر کیا ہے صحابہ سے متعلق، کیونکہ وہ مسانید سے جڑی بات تھی. تو جو ہے صحابہ کا جب آپ کسی صحابی کی مسند ذکر کرتے تو جو ہے ان سے متعلق جو ہے وہ صحابی ہیں، یا کسی کو وہم ہو گیا کہ وہ تابعی تھے لیکن ان کو صحابہ میں شمار کر دیا گیا ہے کس کتاب میں، تو آپ نے اس کا ایک یعنی بڑی مقدار میں کتابوں کا ذکر کر دیا ہے. اس سے بھی جو ہے مطلب ایک اچھی خاصی کتابوں کا ہمیں علم ہو جاتا ہے. لیکن تالیفات، جو کتابیں تالیف کی جاتی ہیں اس کی کئی قسمیں ہیں. جیسے کسی نے اختراعی طور پر کسی موضوع پر اولیت حاصل کی کہ جو ایک نیا طرز اختیار کیا کتابوں کا، موضوع کا انتخاب کیا یا تالیفات وغیرہ کا، ایک قسم ہوتی ہے. ایک قسم ہوتی ہے جو ہے مطلب شرح کرنا، اختصار کرنا، تلخیص کرنا، اور جو ہے مطلب کسی پر نقد کرنا، کسی کتاب کی تہذیب کرنا وغیرہ وغیرہ، جو متعدد قسمیں ہوتی ہیں تالیفات کی. اس میں ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ جو کتابیں جس موضوع سے متعلق لکھی گئی ہیں ان کو اکٹھا کرنا ایک اختراعی صورت ہے. مثال کے طور پر آپ ذاتی طور پر کوئی تالیف نہیں کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ پر جو کتابیں لکھی گئی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یکجا کیا جا رہا ہے. معجم ما الف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کا معاملہ. تو اس طرز کی جو کتابیں آئی ہیں میں اس کو سامنے رکھ کے بتا رہا ہوں. جیسے کشف الظنون ہے، کشف الظنون حاجی خلیفہ کی 1060 ہجری سے وفات ہے ان کا، تقریباً 400 سال ہونے جا رہے ہیں ان کا انتقال ہو کر کے، حاجی خلیفہ ترکی کے. اسی طرح سے الرسالہ المستطرفہ ہے، ابو عبداللہ محمد بن جعفر القطانی، 100 سال ہونے جا رہے ہیں ان کا بھی انتقال ہو کر کے، 1345 ہجری سے وفات ہے ان کا.
اور معجم المؤلفین عمر رضا کحالہ 1987-80 پر 7 ہجری سن وفات ہے ان کا، 35 سال ہو رہے ہیں انتقال ہو کر کے ان کا۔ اس طرز کی جو کتابیں ہیں، ابھی حال کی جو نئی کتاب ہے معجم ما الف عن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن امہات المؤمنین و آل البیت، اس میں تقریباً 1200 کے قریب کتابیں، اس سے کچھ زائد کتابیں ہیں اس میں، 1290 کے قریب، 1300 رکھ لیجیے۔ اتنی بڑی مقدار میں کتابیں، اتنے عناوین اس میں انہوں نے داخل کی ہیں۔ تو یہ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اس کا حصر آسان نہیں ہے، یعنی یہ جو ابھی معجم میں نے آپ کی جو بتائی شیخ محمد ابن ابراہیم الشیبانی کی، معجم ما الف عن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و امہات المؤمنین و آل البیت، یہ یعنی اتنی بڑی مقدار میں انہوں نے کتابیں کی ہیں، کیا انہوں نے احاطہ کیا؟ نہیں، نہ ادعا کیا، نہ کسی نے توثیق کی کہ اس میں جو ہے سب کتابیں داخل ہو گئی ہیں۔ عربی زبان کی ساری کتابیں اس میں داخل ہوں ایسا کوئی ضروری نہیں، چاہے جائے کہ اردو پر بھی، اردو زبان میں بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو صحابہ سے متعلق اتنا تنوع ہے، اس کی پوری مشمولات جو تنوع ہے اس میں، سب کو یکجا کر کے اس کا احاطہ کیا جائے، کیونکہ کئی کتابیں مفقود بھی ہیں، کئی کتابیں ہم تک پہنچی بھی نہیں ہیں، تو اس کا احاطہ، اس کی ترقیم نمبر 1 نمبر 2 یہ آسان نہیں ہے، اور خاص کر اس میں جو تنوع ہے وہ حیران کن ہے، بہت حیرت میں ڈال دینے والا ہے۔ خیر وہ ہمارے موضوع سے بالذات داخل نہیں ہے، ہمارے موضوع سے خارج ہے، مجھے صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ اولیت کس کو حاصل ہے اس موضوع سے متعلق، تو اس کے لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس پہ کتنی یہ ہے دیکھیں، تو کشف الظنون وغیرہ کا جو میں نے حوالہ دیا آپ کو، اور رسالہ المستطرفہ وغیرہ، یا معجم المصنفین جو ہے عمر رضا کحالہ کی، ان سب میں آپ کو اس موضوع سے متعلق اچھی خاصی کتابیں مل جائیں گی۔ اسی طرح سے التراث العربی پر جو استدراک ہے فؤاد سزکین کا، تو اس میں بھی جو ہے آپ دیکھ لیجئے کہ جو ہے کافی مقدار میں کتابیں اس میں انہوں نے ذکر کی ہیں۔ بہرحال اس موضوع سے متعلق کتابیں بہت ہیں، لیکن جن کتابوں کو خوب شہرت اللہ سبحانہ وتعالی نے دی، قبولیت دی، جس سے اہل علم نے خوب استفادہ کیا، صحابہ کی معرفت سے متعلق، صحابہ کے احوال سے واقفیت ہونے سے متعلق جو اس کتابیں اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ جن کتابوں کو مقام عطا کیا ہے، ان میں سے آپ دیکھیں مثال کے طور پر یہ ایک کتاب ہے معرفت الصحابہ، ابو نعیم احمد بن عبداللہ الاسبہانی کی رحمہ اللہ، 430 ہجری سن وفات ہے ان کا۔ ایک تو یہ کتاب ہے معرفت الصحابہ، اسی طرح سے یوسف ابن عبداللہ ابو عمر ابن عبد البر رحمہ اللہ، بڑی مطلب عظیم شخصیت ہیں ہماری 1400 سالہ تاریخ کی، بہت یورپی علماء میں، اندلس کے علماء میں۔ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، یہ کتاب تقریباً اس میں 3500 صحابہ کو انہوں نے درج کیا ہے۔ الاستیعاب نام رکھا انہوں نے اپنی طاقت کے بقدر، حالانکہ انہوں نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میرا کوئی ادعا نہیں ہے، لیکن اپنی طاقت کے بقدر 3500 کتابیں صحابہ سے متعلق انہوں نے جمع کیا ہے، لیکن 3500 کوئی مطلب یعنی مناسبت نہیں ہے جب ہم آگے ذکر کریں گے۔ تو یہ ایک کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، ابن الاثیر الجزری کی، یعنی ابو الحسن علی ابن محمد ابن الاثیر، کیونکہ یہ 3 بھائی ہیں، ابن الاثیر ان پر ہم نے مستقل محاضرہ ہی دیا ہے ابناء الاثیر الجزری کے موضوع سے متعلق یہیں جامعہ میں۔ تو یہ دوسرے بھائی ہیں، ابو الحسن کنیت جو ہے ان کی علی ابن محمد ابو الحسن، 630 ہجری سن وفات ہے۔ تو الکامل فی تاریخ کی بھی یہی مصنف ہے۔ ان کے بڑے بھائی ابو الحسنات ابن الاثیر الجزری، جامع الکامل کے مصنف نہیں، جامع الکامل کے مصنف نہیں، کیا جامع الاصول، الجامع الکامل تو شیخ ضیاء الرحمن اعظمی صاحب کی ہیں، دکتر ضیاء الرحمن اعظمی حفظہ اللہ کی۔ خیر یہ الاصابہ فی تمییز الصحابہ، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، اس میں تقریباً یعنی 12000 صحابہ کا نام جو ہے درج ہے، 12000، اور اس میں اسد الغابہ میں 7500۔ تو اس میں آپ تفاوت دیکھ رہے ہیں آپ عدد کی، کہاں 3500 کہاں جو ہے لگ بھگ 1000 کا فرق آ جا رہا ہے اس میں۔ تو یہ جو ہے یعنی احاطہ کیا ابن حجر نے رحمہ اللہ۔ فضائل الصحابہ سے متعلق امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب، یہ بہت ہی معروف ہے اور اصل کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ جو کتاب ہے حیات الصحابہ، مولانا یوسف کاندلوی رحمہ اللہ کی، تقریباً 45 سال ہو رہا ہے انتقال ہو کر کے ان کا، علماء ہندوستان میں ایک بڑا نام ہے۔ البتہ اس میں ضعیف روایت بہت ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر اس میں صحیح اور ضعیف کو الگ کر دیا جائے تو امت کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ فی الحال ہمارے پاس جو ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کا حکم ہی لگا ہوا ہے اس میں،
ہر جو ہے واقعے پر، حدیث پر. تو اس اعتبار سے یہ نسخہ ہمارے لیے بہت ہی اچھا نسخہ ہے. یہ فی الحال کا ایک عظیم نسخہ ہے فضائل الصحابہ کی اگر بات کرتے ہیں، الاحادیث الواردہ فی فضائل الصحابہ. یعنی اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہے کتب ستہ کے ساتھ مزید مسند احمد اور جو ہے دارمی اور جو ہے یعنی کتب تسعہ والی جو اصطلاح ہے، تو اس میں اس کو بھی داخل کیا گیا ہے کہ جو ہے مسند دارمی کو، سنن دارمی کو اور مسند احمد کو، موطا کو، ساتھ میں جو ہے مسند البزار، مسند ابی اعلی الموصلی اور المعاجم الثلاثہ ابو القاسم الطبرانی کی رحمہم اللہ اجمعین. تو ان ساری کتابوں میں جو فضائل الصحابہ سے متعلق جو احادیث ہیں اس کو ایک نہایت دقیق جو ہے یعنی ترتیب ہے ان کی. شیخ سعود الساعدی ابھی حال ہی میں انتقال ہوا، جامعہ اسلامیہ کے استاذ بھی ہیں، اور واقعتاً جو ہے مطلب جو اس میں تحقیق آپ نے پیش کی ہے بہت ہی عمدگی کے ساتھ، اور ترتیب میں بہت دقت ہے، اس میں بہت دقیق ترتیب ہے. اس کو ادھر رکھ دیں. تو یہ کتابیں ہیں اس سلسلے میں. لیکن اس موضوع سے متعلق سب سے پہلی کتاب کون سی ہے جو میں نے ایک موضوع سے متعلق مرکزی بات جو آپ کے سامنے آغاز میں رکھا، اس سلسلے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ فی تمییز صحابہ کا جب آپ نے آغاز کیا نا، مقدمہ لکھا نا، تو آپ نے کہا کہ فاول ما عرفتہ یعنی ایک بطور کتاب کے، بطور تالیف کے سب سے پہلی کتاب فاول ما عرفتہ کہا کہ تصنیف ابی عبداللہ صنفہ ابو عبداللہ البخاری رحمہ اللہ، کہ بطور تالیف مستقل اس موضوع سے متعلق کتاب سب سے پہلے جنہوں نے تصنیف کی کہا کہ وہ ابو عبداللہ البخاری ہیں. صنفہ ابو عبداللہ البخاری رحمہ اللہ، کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں مستقل تصنیف کی ہے، اس سلسلے میں آپ نے مستقل تصنیف کی ہے. تو افردہ تصنیفاً یعنی اسی موضوع سے متعلق، ایسا نہیں کہ جیسے کتب ستہ ہے، امام بخاری نے فضائل اصحاب نبی لکھا نا، اس میں فضائل الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. امام مسلم نے صحیح مسلم میں مستقل کتاب ہے. سنن ترمذی میں آپ نے دیکھے سب سے آخری کتاب ابواب المناقب، علل سے پہلے ابواب المناقب اسی سے متعلق ہے. سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، سبھی کتابوں میں ہے. تو یہ تو اس میں ضمناً داخل کی ہیں کتاب الصلاح کی طرح، کتاب الایمان کی طرح، لیکن مستقل کتاب کے طور پر یہی کتاب امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھی. ابن حجر رحمہ اللہ نے حدیث الساری میں جو فتح الباری کا مقدمہ ہے اس میں دیکھو سب سے آخر میں امام بخاری رحمہ اللہ، شروع میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ سے متعلق لکھا انہوں نے، لیکن آخر میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ سے متعلق آپ نے لکھا. تو ان کی تصنیفات کا ذکر کرتے ہوئے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ابن حجر نے رحمہ اللہ. ایک وہ جو آپ کو بطور سماع یا اجازتاً آپ تک وہ کتابیں ملی ہیں باسانید، ایک وہ کتابیں جو اس سے خالی ہیں. ان کتابوں میں ابن حجر رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کی اس کتاب کا بھی ذکر کیا جس کا نام آپ نے ذکر کیا کہ اسامی الصحابہ، صحابہ کے نام، ان کی وفیات سے متعلق کتاب ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب. اور اس کتاب کو رکھ کر کے آپ کے معاصرین نے ایک طرح ڈالی امام بخاری رحمہ اللہ نے اس موضوع سے متعلق. اس کو رکھ کر کے جو کتابیں تالیف کی گئیں، آپ کے اقران بھی، آپ کے کچھ مشائخ بھی امام بخاری رحمہ اللہ کے. لیکن کیا امام بخاری ہی ہیں جو سب سے پہلے اس موضوع پر لکھے؟ اس لیے کہ ایک کتاب آتی ہے، ایک کتاب ہے میں لانا بھول گیا، الاعلان بالتوبیخ، الاعلان بالتوبیخ لمن ذم اہل التوریخ. یہ حافظ ابو الخیر محمد بن عبد الرحمن شمس الدین السخاوی کی ہے رحمہ اللہ، 902 ہجری سے وفات ہے ان کا. اس میں انہوں نے ہر موضوع سے متعلق سب سے پہلے کون لکھے اس کا بھی ذکر انہوں نے کیا. تو صحابہ سے متعلق ایک مستقل فصل قائم کیا انہوں نے، اور اس میں آپ نے لکھا کہ وہ اما صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی اگر بات کرتے ہیں تو اس موضوع سے متعلق کہا کہ توالیف جمع بکثرت تالیفات ہیں اس پر، توالیف جمع. لیکن سب سے پہلی تصنیف کس نے کی اس سلسلے میں؟ ابو الخیر السخاوی رحمہ اللہ نے ایک بات کیا لکھا معلوم ہے؟ کہا کہ علی بن المدینی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، اور اس کتاب کا نام کیا ہے؟ معرفت من نزل من الصحابۃ سائر البلدان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کون مدینے میں تھے، کون مکے میں تھے، کون طائف میں تھے، اور کون جو ہے اوپر جاتے ہوئے ملک شام اور عراق، ادھر خراسان آگے. تو اس
یمن سے متعلق وغیرہ وغیرہ، کیونکہ بعد میں بھی کتابیں لکھی گئی اس پر. کچھ یمنی علماء نے لکھا کہ جو ہے صحابہ جو یمن میں آئے، کون مصر میں آئے، جیسے حافظ سیوطی وغیرہ نے لکھا. تو مجھے یہ بتانا مقصود ہے کہ علی بن المدینی کی کتاب کا ذکر کیا انہوں نے، علی بن المدینی رحمہ اللہ کا. اور علی بن المدینی رحمہ اللہ کا جو سن ولادت ہے 161 ہجری ہے، 160 پر 1 ہجری. امام بخاری رحمہ اللہ سے کم و بیش 40 سال پہلے، اور انتقال ہوا 234 ہجری کو، امام بخاری رحمہ اللہ سے کافی پہلے. لیکن اس کتاب کی تالیف کب ہوئی؟ ہو سکتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اولیت امام بخاری ہی کو ملی ہو، حاصل ہوئی ہو. امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ہے تالیف پہلے، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے تاریخ الکبیر تو بہت پہلے لکھا آپ نے، تو یہ ممکن ہے. اور اسامی و صحابہ امام بخاری رحمہ اللہ کی ان تصانیف میں سے جو آپ نے اول لکھا، تو اس بات کی قوی امکانات ہیں، احتمال ہے کون اس میں سبقت کی ہیں. لیکن علی بن المدینی رحمہ اللہ عمر کے اعتبار سے یقیناً بہت بڑے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ سے، اور بہت آگے کے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ کے طبقے میں آپ شمار ہوتے ہیں، امام بخاری کے مشائخ میں سے ہیں آپ. امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء میں جو ان کا ترجمہ حیات لکھا ہے علی بن المدینی رحمہ اللہ کا، بہت مفصل، تقریباً 20 صفحات پر لکھا ہے، بہت مفصل لکھا ہے. اور بالکل آخر میں علی بن المدینی رحمہ اللہ ابو الحسن، تو ان کی تالیفات کا ذکر کیا ہے امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ کے حوالے سے. امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ نے علی بن المدینی رحمہ اللہ کی تالیفات کا بھی ذکر کیا ہے، اور بڑی مقدار میں تالیفات ہیں ان کی. ان تالیفات میں سے ایک اس کتاب کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن اس کا نام اتنا ہی ہے کہ من نزل من الصحابۃ النواحی، اتنا ہی نام ہے اس کا، جو امام ذہبی نے نقل کیا. یہ پانچ جز میں تھی کتاب، 5 اجزاء میں، جیسے کہ خطیب بغدادی کے حوالے سے لکھا ہے امام ذہبی نے بھی، اور حافظ سخاوی نے بھی امام ذہبی خطیب بغدادی کے حوالے سے لکھا ہے. لیکن آپ کو میں بھی بتا نہیں سکتا تفصیل میں، ان کی کئی کتابیں ضائع ہو گئی ہیں علی بن المدینی رحمہ اللہ کی. وہ لکھ کر کے گئے تھے، گھر میں رکھے تھے، وہ مکہ گئے تھے، وہ جب واپس آئے تو کتابیں زمین سے لگ گئی تھیں، پوری دماغ کھا گئی تھی ان کو. اللہ اکبر، بہت دکھ ہوا آپ کو. پھر وہ چستی نہیں پائے آپ دوبارہ ساری چیزیں لکھنے کے لیے، لیکن پھر بھی آپ نے بہت کچھ لکھا. خطیب بغدادی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فَجَمِيعُ هَذِهِ الْكُتُبْ انقرضت، اتنی لمبی فہرست ہے ان کی کتابوں کے، علی بن المدینی کی. کہا کہ سب کتابیں جو ختم ہو چکی ہیں، سب کتابیں ضائع ہو چکی ہیں. کہا کہ فما رأینا منہا الا 4 کتب او 5، اتنی ساری کتابوں میں سے میں نے صرف 4 یا 5 کتابیں دیکھی، ان میں سے 4-5 کتابیں کون سی ہیں اس کا تو انہوں نے وہاں ذکر نہیں ہے. لیکن بہت ممکن ہے یہ کتاب بھی مفقود ہو چکی ہو، واللہ اعلم. معرفت من نزل من الصحابۃ سائر البلدان وغیرہ جو بھی کتابیں. تو بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ رب العالمین نے الجامع الصحیح، صحت پر مبنی اصح ترین کتاب بعد کتاب اللہ لکھنے کی جو اللہ نے جو فضیلت دی امام بخاری رحمہ اللہ کو، تو بہت ممکن ہے صحابہ سے متعلق بھی آپ کو اولیت حاصل ہو. اس کا احتمال ہے، قوی احتمال ہے کہ امام بخاری نے لکھا ہو، جیسے کہ ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ. واللہ اعلم. انشاءاللہ کل سے ہم دیگر جو مباحث ہیں اس موضوع سے متعلق وہ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.